الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاۃ والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من محو خدایم و خدایان منست من محو خدایم و خدایان منست ہر سویش می جوید کہ در جان منست سلطان منم و غلط کویم بشما سلطان کے کسی ہست کہ در جان منست لا تعداد حمد و ثنا اس مالک کل کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، جس نے انسان کو وہ حقیقت بخشی، وہ نور بخشا جو نور فہم کے سمندر میں غوطہ زن کرتا ہے، اور جب انسان فہم کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائے تو معرفت کا وہ نور اسے ملتا ہے اور اسے ہر جگہ رب کی ذات نظر آتی ہے۔ درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اس معرفت کے سمندر کو غوطہ زن ہونے کا طریقہ سکھایا اور بتایا، جو اس بحر میں غوطہ زن ہو جائے گا، جو اس بحر میں آ جائے گا، ذات میں اپنی کی دیدار کرواؤں گا پر میرے عکس میں سے رب نظر آتا جائے گا۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے، جنہوں نے مہربانیاں فرمائیں اور ہم کو یہ کرینہ سکھایا کہ کسی کے لڑ لگ جانے سے یہ فیض ہوتا ہے کہ کوئی تمہارے کالے رنگ کو نہیں دیکھتا، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس میں کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اہل بیت اطہار کے لہو کا ہر قطرہ قطرہ حق حق کے نعرے لگا کر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر کے بتا رہا ہے، ہم نیزے کی نوک پر چڑھ کے خدا کا ذکر کریں گے، اے لوگوں تم اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی ذکر کرتے رہنا تو خدا راضی ہو جائے گا۔ اور بہت ہی حسین بات، پر لطف بات، یہ دین، یہ معرفت، یہ اللہ اللہ کی صدائیں، یہ ہو کی معرفتیں، یہ برصغیر و پاک و ہند میں نہ کسی ملک نے پہنچائی، نہ کسی شہنشاہ نے پہنچائی، نہ کسی وزیر مشیر نے پہنچائی۔ یہ دین اگر برصغیر و پاک و ہند میں پہنچا ہے تو یہ اولیاء امت کی مرہون منت ہے، خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تم سمندر کی بات کرتے ہو، تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ چاند کو توڑ کر جوڑنے والے آجا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ اور حشر کے دن لوگ بیٹھے ہیں نامہ اعمال لیے، تیرے عاشق تیری تصویر لیے بیٹھے ہیں۔ دوستو، یہ ثنائیں، یہ اللہ اللہ کی باتیں، یہ ساری ازل سے لے کے ابد تک چلتی رہنی ہے۔ کیوں چلتی رہنی ہے؟ کیونکہ اس کا وعدہ خود خدا نے کیا۔ کیسے کیا؟ وعدہ اس طرح کیا کہ آدم صفی اللہ کو اس جہاں میں بھیجا اور بھیج کے بتایا کہ تم اللہ کی معرفت کو عام کرو، دین خداوندی کو عام کرو۔ ہر نبی آتے گئے، دین خداوندی کو عام کرتے گئے،
لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے گئے، سارے اپنا اپنا کرینہ، اپنا اپنا زور دکھاتے گئے، کئی کشتیوں پر بٹھا کے بچا گئے، کوئی جناب یہ مچھلیوں کے پیٹ میں آ کے بچاتے گئے، کسی نے جناب روحوں کا بِإِذْنِ اللہ کر کے حیات بخشتے گئے، بِإِذْنِ اللہ ہوتا گیا، مردے اٹھتے گئے، جب باری محمد کی آئی محمد نظر کرتے گئے، کئی کوڑوں کو حسن ملتا گیا، کئی لنگڑے چلنے لگ گئے اور کئی کندھوں کو حسن ملا، کئی ککھ لکھ ہو کے بتاتے گئے، جس کی نظر اتنی کمال ہوگی اس کا روح کتنا کمال ہوگا۔ میں نے جس حدیث کریمہ کی تلاوت کی، اکثر علماء کا اس میں ہاتھ تنگ ہے، فقراء جب بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں فقراء کرتے ہیں، میں فقیر نہیں ہوں لیکن فقیروں کا ماننے والا ہوں، ان کے در کا خاک روب ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہاں سب سے پہلے عربی لغت میں دیکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا مبتدا کیا آیا ہے، جس سے کلام کی ابتدا ہوئی ہے وہ کیا حیثیت رکھنے والا ہے۔ من ایسا حرف ہے جو عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، من ایسا حرف ہے جو فہم والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، من ایسا حرف ہے، ایسا کلام ہے جو جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے جب اپنے لب کو جنبش دی تو سارے عقل والوں نے کان کھڑے کیے، فہم والوں نے کان کھڑے کیے، جان والوں نے کان کھڑے کیے، کیونکہ مصطفیٰ کی گفتگو کا محور و مرکز عقل والے تھے، بیوقوفوں کے لیے یہ کلام نہیں تھا، اس لیے مصطفیٰ نے من سے شروع کر کے بتایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق فضل حق۔ من والا ہی جاگیر سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کون سی جاگیر بسی ہوئی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں بادشاہ کے ساتھ جڑی ہوئی سلطنت، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر نہر فرات پر کوئی پیاسا کتا بھی مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو میں عرض کرتا ہوں، میں طلب کرتا ہوں آپ سے کہ آپ میری بات سنیں۔ جناب رعایا کا ہر چیز جو کام کرنا ہوتا ہے، ان کی بھوک، ان کا حسن، ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ حاکم وقت کے سپرد ہوتا ہے۔ رب نے انسان کو بھی ایک چیز پر حاکمیت عطا کی، سب سے بڑھ کر کہا اولاد پر حاکمیت تو ہے لیکن جان کے تیرے اندر کیا بسا ہوا ہے۔ انسان سب سے پہلے اپنی ذات کا حاکم ہے۔ جناب جب سر میں درد ہوگی، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جیسے تیرے بدن پر دو ذاتوں کی حکومت ہے، لیکن جب بات کی جائے اندر کی، جب بات کی جائے اندر کی، من عرف نفسہ، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ جی تمہارا دماغ، اگر تم اپنے دماغ کو پہچان لو گے تو تم اپنے آپ کو پہچان لو گے، تم اگر اپنے دل کو پہچان لو گے تو اپنے آپ کو پہچان لو گے، تم اپنے گردے کو پہچان لو گے تو اپنے آپ کو پہچان لو گے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، سرکار نے یہ فرمایا من عرف نفسہ، جو تیرے اندر ہے اس کو پہچان لو گے تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ رب کہاں ہے، رب کہاں بسا ہے۔ تو یہی بات ہے، یہی جان لو، جب تم اندر والے کو پہچان جاؤ گے تو محمد کو بھی پہچان جاؤ گے۔ جب تم اندر والے کو پہچان جاؤ گے تو رب کو بھی پہچان جاؤ گے۔ تو بلے شاہ نے یہاں فرمایا رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبیا، سجدے کر کر ہارے۔ رب تے تیرے اندر بستا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونا نو ملدا جیڑا یار تو تن منوارے۔ کیا بات
रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली। बात है कि दुनिया, ये जो कायनात है, इसमें दो निज़ाम चल रहे हैं, एक निज़ाम कुदरत, एक निज़ाम शरीयत। निज़ाम शरीयत में माफ़ी है। कैसे माफ़ी है? निज़ाम कुदरत में माफ़ी नहीं। जो बच्चा बाप से बदतमीजी करेगा उसका बच्चा उससे बदतमीजी करेगा, जो गरीब को धक्का देगा उसको कोई धक्का देगा, जो जनाब किसी की बेटी को देखेगा उसकी बेटी को कोई देखेगा, जो किसी का रिस्क छीनेगा उससे भी कोई छीनेगा, को किसी की इज्जत बिगाड़ेगा तो उसकी इज्जत पर भी तोहमतें उठने लग जाएंगी। जब आसमान पर थूकें तो मुंह पर आके गिरना इस बात का दलील है तेरा थूकना ही गलत था इसलिए तेरे मुंह पर गिरा। बात करना चाहता हूँ, निज़ाम कुदरत में माफी नहीं, निज़ाम शरीयत में माफी है। क्यों माफी है? माफी इसलिए ये है क्योंकि निज़ाम शरीयत का वारिस है मोहम्मद। निज़ाम शरीयत का वारिस है मोहम्मद। मदीना शरीफ में आप जाए ना तो बाबू सलाम से दाखिल हों, थोड़ा सा आगे जाएं तो जहाँ पर जनाब वो सजदागाह शुरू होती है ना, कि जिस पर सजदा करें तो कहते हैं जी ये जन्नत का एक टुकड़ा है, इसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है। मैं अर्ज करता हूँ तुम जनाब तुम्हारी जेब में आईफोन हो तो तुम कहते हो मैं अपना राठ पुना, मैं अपनी अमीरी जेब में लेके घूमता हूँ। तेरी अमीरी दौलत से मुस्तफा अपने कदमों के पास जन्नत का टुकड़ा रखा हुआ है, मुस्तफा अपने सरांदे के पास जन्नत का टुकड़ा रखा हुआ है। तू दौलतें ढूंढे मुस्तफा जन्नत अता कर देता है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत या हैदरी। जब आप रियाजुल जन्ना के पास से गुजरेंगे ना तो उसके ऊपर एक हदीस, एक आयत कुंदा है कि मुस्तफा करीम आपकी शफाअत फरमाएंगे। मैं अर्ज करता हूँ किसी गरीब को धक्का दें कुदरत माफी नहीं देती, किसी के बच्चे का दिल दुखाएं कुदरत माफी नहीं देती, चोरी करें कुदरत माफी नहीं देती। कुदरत क्या कहती है? कुदरत कहती है वो अम्मा साइला फला तनहर, ए मोहम्मद जो तेरे पास आता गया तू अता करता जाएगा। निज़ाम शरीयत, जब निज़ाम कुदरत से निज़ाम शरीयत के कदमों में आ जाओगे ना, आप कह जी हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते, तो जो अल्लाह को सिर्फ मानता है ना, अल्लाह को कुल बात भी नहीं छोड़ेगा, हकूकुल्लाह भी नहीं छोड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। जो सरकार के इश्क का हक अदा करता जाएगा रफ्तार लगाता जाएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आगे बढ़ो। मन नरफ नफ्सहु फकत दरफ रब्बहु, जो खुद को पहचान गया गोया खुदा को पहचान गया। सरकार जो बात करते थे वो अपने लिए भी होती थी, सरकार जो फरमाते थे वो अपनी ज़ात के लिए भी होती थी। मेरे ख्याल से रब के मुस्तफ़ा ने मन नरफ़ा नफ्सहु, ज़मीर बात सुने, ज़मीर इस हदीस के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि मन नरफ़ा नफ्सहु फ़क़द दरफ़ रब्बहु, सरकार ने अपने नफ्स की तरफ इशारा किया, सरकार ने मुक़य्यद करके फरमाया। कुछ फ़ुक़रा फरमाते हैं सरकार ने फरमाया जो कोई भी अपने नफ्स को पहचान ले गोया खुदा को पहचान ले, लेकिन बाज लोग कहते हैं सरकार ने अपने नफ्स की तरफ इशारा करके कहा जो मेरे नफ्स को पहचान गया गोया खुदा को पहचान गया। यानी मुस्तफा को पहचानने से खुदा की पहचान होती है। मैं अर्ज करता हूँ मुस्तफा को पहचानने के लिए निकलोगे तो जानोगे मुस्तफा बेटा किसका है, मुस्तफा औलाद किसकी है। तो तुम्हें दो बड़े नाम नजर आएंगे जिनको नबूवत अता हुई, दो बड़े नाम, एक जनाब इस्माइल, एक जनाब इब्राहिम। मैं अर्ज करता हूँ हर यकूब अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई, उनके बेटे को भी नबूवत अता हुई, आगे उनसे चलती गई चलती गई चलती गई। ये नबूवत जो दूसरी है वो बेटों बेटों से चलती आई, जो बनी इसराइल की नबूवत है। सिर्फ मुस्तफ़ा करीम की नस्ल में दो नबी हुए जो इब्राहिम से सुल्ह चली, एक इब्राहिम जनाब इब्राहिम और एक जनाब इस्माइल।
یہ جناب عبداللہ کیوں نہیں نبی تھے؟ جناب عبداللہ کیوں نہیں نبی تھے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ وجدان کہتا ہے نبوت اتنا بڑا فیض نہیں جتنا محمد کا باپ ہونا فیض ہے۔ عشق والوں کو یہ بات سمجھا، میں دلیل سے بات کروں گا۔ آپ کہیں گے آپ نے نبوت کی شان میں گستاخی کر دی، میں نے کہا گستاخی نہیں کی۔ رب نے کہا ایک ایسا تخت ہو جس پر ایک ایسی شان والا بیٹھے۔ کیسے جی؟ نبوت، رب نبیوں کو آواز دے گا تو سارے نبی آواز کا جواب دیں گے، اور ایک طرف بتائیں گے جی یہ نبیوں کی صف ہے۔ فرمایا محمد عربی جو ہے وہ اس صف کی امامت فرما رہے ہوں گے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، جناب عبداللہ اگر اولاد تھے، اولاد میں سے ہوتے مصطفیٰ کریم، اگر نبیوں میں سے ہوتے تو مصطفیٰ کریم کی اتباع کرنی پڑتی۔ رب نے کہا یہ نہ ہو مصطفیٰ رو پڑے، رب نے کہا یہ نہ ہو مصطفیٰ اپنے باپ کا ادب کرتا رہے، رب عبداللہ کے لیے تختی علیحدہ لگائے گا، نبی ادھر ہوں گے، سرکار کے والد ادھر نہیں سمجھے؟ فقط عرف ربہ، اس بات کی دلیل ہے کہ جو پہچان کروانے کے لیے آئے گا یہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سارے بولے میرے بھی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، جیوے جیوے مرشد، جیوے جیوے مرشد، جیوے ناریہ دارالفضل کلے والا شریف زندہ۔ پھر جب علیحدہ علیحدہ تھوڑا سا نا ایک اور معاملہ ہوگا۔ کیا معاملہ ہوگا؟ 4 ایسی خاتون ہوں گی جن کی عزت ہوگی۔ کیوں عزت ہوگی؟ کیونکہ یا تو انہوں نے نبیوں کے ساتھ وقت انڈایا ہے، یا ان کی اولاد ہیں، یا انہوں نے بدیوں کو پیدا کیا ہے۔ جناب میں یہ عرض کرتا ہوں، عیسیٰ کا والد کو بھی نبی بنانا پڑنا تھا، اس لیے یا عیسیٰ کی والد کو بھی عزت دینی پڑنی تھی، کیونکہ عیسیٰ کا والد، عیسیٰ پاک کے والد ہے ہی نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو یا نبی ہوتے یا عام ہوتے۔ رب نے یہ نہیں پسند کیا کہ میرے عشق میں جو آ جائے کوئی شخص اس پر آ کے حکومت کرے، اور رب نے کہا ساروں کی عزتیں ٹھیک ہے، یہ عورتوں کی عزت ہے، انہوں نے نبی جنے، انہوں نے ولی جنے، لیکن ایک یہ شان والا علیحدہ بیٹھا ہوگا، لوگ گولیاں مار مار کے پوچھیں گے یہ تاج والا کون ہے، اور سارے بتائیں گے یہ کوئی اور نہیں، یہ محمد کا والد ہے۔ میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، خدا کے شان کی قسم، جناب عیسیٰ سے لے کے جناب یعقوب تک، جناب اسحاق تک، یہ ساری بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ موسیٰ کے والد کافر تھے؟ کبھی کسی نے کہا عیسیٰ کے والد تو ہے ہی نہیں تھے؟ لوگوں نے کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ کسی نبی کے والد پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ اس نسل میں جس میں محمد آئے ہیں، اس نسل میں 2 لوگوں پر انگلیاں اٹھائی گئی۔ ایک کو یہ کہا گیا کہ یہ آزر کا بیٹا ہے، ابراہیم ہے، بت بنانے والے کا بیٹا ہے، بت پرست کا بیٹا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جناب ابراہیم کے والد کا نام آزر نہ تھا، وہ چچا تھے۔ دوسری بات، صرف محمد عربی اور جناب ابراہیم کے والد کو ہی کیوں کافر کہا گیا؟ جناب یہ آپ سمجھ نہیں رہے۔ آپ کہتے ہیں ہم ایمان کے حصے میں ہیں، آپ کہتے ہیں ہم اسلام کے حصے میں ہیں۔ ارے تم یہودی ہو، نصرانی دین میں ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے تو سارے پاک کروا لیے، محمد کی نسل پر انگلیاں اٹھانے لگ گئے۔ رب نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، تم انگلیاں اٹھاؤ گے، میں ابراہیم پر بھی درود بھیجوں گا، ابراہیم کی آل پر بھی درود بھیج کے بتاؤں گا عبداللہ بھی سچا تھا، ابراہیم بھی سچا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فقط درف ربہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔
آپ کو یہ معرفت آ گئی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ہر چیز کی کوئی اصل ہوتی ہے، کوئی پہچان ہوتی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب عبداللہ بہت جلد میں کیوں چلے گئے؟ یہ سوال پوچھنے والا ہے کہ اتنے جلد کیوں چلے گئے؟ سر اپنا دولہا کیوں نہیں دیکھا؟ اپنے دولہے کے ناز کیوں نہیں اٹھائے؟ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دیکھا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے استاد فرماتے ہیں جب ایک قبر شک ہوئی نا تو لوگوں کو پتا چلا یہ جناب عبداللہ کی قبر ہے، اور جناب عبداللہ کی قبر جو ہے اس کو شک کیا گیا. تو میرے استاد فرماتے ہیں سیدی ریاض حسین شاہ جی فرماتے ہیں میں نے خود جناب عبداللہ کے چہرے کا دیدار کیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے کہا جس کا والد اتنا سونا ہے اس محمد کا عالم کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو توجیہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جی اس وقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کیوں موجود نہیں تھے؟ جب مصطفیٰ جو ہیں جب یوسف علیہ السلام تھے کوئی اور حسن والا تھا؟ نہیں. اگر ایک آپ کہیں کہ یوسف، ہر بیٹا اپنے باپ کا عکس ہوتا ہے، میری بات کو توجہ سے سنیے، ہر بیٹا اپنے باپ کا عکس ہوتا ہے. یعنی اگر کسی فقیر کو دیکھو تو اس کی اولاد کس لیے حیا کی جاتی ہے؟ اس سے اپنے باپ کی خوشبو آ رہی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یوسف کا رب نے جب کسی کی عزت دکھانی پڑی تو باپ سے علیحدہ کر دیا، ایک سونے سے دوسرے سونے کو علیحدہ کر دیا. اگر بیک وقت ایک نبی کو نبوت عطا کی تو ایک نبی سے دوسرے نبی کو علیحدہ کر دیا، کہیں شان مل نہ جائے، کہیں حسن مل نہ جائے. یوسف کا حسن زمانے کو دکھایا. اگر یعقوب کا عکس تھا یوسف تو یعقوب کانان میں رہ گیا اور یوسف کو مصر کے بازار میں پہنچا دیا، مصر کی سلطنت میں پہنچا دیا. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ یوسف بڑا سونا ہے لیکن یعقوب کا پتر ہے. ہر پتر اپنے باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، لیکن جب باری آئی محبت کی تو کہیں عبداللہ کو بھیجا نہ، کیوں نہ بھیجا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کسی اور علاقے میں عبداللہ خدمت دین کرتے، کسی اور علاقے میں محمد خدمت دین کرتے. رب نے کہا وہ یعقوب تھا جو باپ کے، جو بیٹے کے ہجر میں روتا رہا. رب نہیں برداشت کرتا عبداللہ والد ہو محمد کا اور اسے ہجر ہو محمد کا. یہ ہے دوسری بات. یہ ہے آپ کہیں گی من نہ رہا نفس شروع کر کے آپ جناب عبداللہ کی شان پہ چلے گئے ہیں. جب جناب مصطفیٰ کے نفس کو پہچاننے جاؤ گے تو اس کی پہلی کڑی ہے عبداللہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو پھر ایسے ہوتا کہ جی زندہ رہ لیتے، اپنے بیٹے کے ناز اٹھاتے تو لوگوں کو نا حسن مانت پڑ جانا تھا، کیونکہ عبداللہ خود اتنا بڑا سونا تھا، عبداللہ کا خود شکل اتنی پیاری تھی، عبداللہ کی بات کرنے کا انداز اتنا پیارا تھا. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کون سی پریستان کی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں، آپ دلیل سے بات کریں. میں دلیل سے اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ عبداللہ اتنے سونے تھے تو جناب عبداللہ کے والد جناب عبد المطلب نے یہ ارادہ کیا کہ میں ایک بیٹے کو رب کی بارگاہ میں قربان کروں گا. تو سارے عرب والے چیخ اٹھے اے عبد المطلب اتنے سونے پتر کو بھی کوئی قربان کرتا ہے، اے عبد المطلب اتنے سونے پتر کو بھی کوئی قربان کرتا ہے. فالے ڈالی گئی، جب فالے ڈالی گئی تو 100 اونٹ آئے. میں عرض کرتا ہوں جس عبداللہ کے حسن کی زکات 100 اونٹ ہو اس محمد کے حسن کی زکات کیا ہوگی؟ فقط عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان گیا،
جو سرکار کے نفس کو پہچان گیا گویا خدا کو پہچان گیا۔ ہر بار یہ بات ہوئی کہ جب سرکار کی باری آئی نا تو کچھ ایسے اندر چیزیں پائی گئی تھی جن کو صاف کرنے کی ضرورت تھی، جن کو صاف کرنے کی ضرورت تھی۔ جبرائیل آئے، صاف کی، صاف کر کے چلے گئے۔ میں نے کہا وہ کیا چیزیں تھی؟ کہا جی لوگ کہتے ہیں کہ وہ نفس تھا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ قلب تھا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ روح تھی، لوگ کہتے ہیں کہ وہ سر تھا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ اقفا تھا۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن سے ماورا ہیں۔ کسی فقیر کے پہلو میں بیٹھے ہوں تو آپ کو لطائفات ستہ کی سمجھ آ جائے گی، یعنی سرکار کے لطائف کو صاف کرنے کی ضرورت پڑی۔ میں نے کہا یہ ماجرا نہیں ہے، یہ ماجرا نہیں ہے، سرکار کے لطائف کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کہا پھر باہر لے کے ادھر جا کے جبرائیل چھپ چھپا کے کرتے کیا تھے؟ جناب کسی نے یہ روایت کی کہ سینہ چاک ہوا تھا، سینہ چاک ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ جو جناب سرکار کے قلب کو دھویا جا رہا ہو۔ میں عرض کرتا ہوں جو عین ذات عکس الہ ہو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہو سکتا ہے عرش کے کسی فرشتے کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہو، عرش کے کسی بالا خانے کو، پر کسی کو ضرورت پڑ گئی ہو محمد کے لمس کی، فرشتہ آ کے محمد کے لمس لے کے شفا والوں کی طرف لے کے جا رہا ہو، تو نے یہ سمجھ لیا ہو نفس صاف کر رہے تھے، وہ یہ تیرا نفس ہے جو پلیت ہے، محمد وہ نفس ہے جس کے صدقے سے سارے نفس پاک ہو جائیں گے۔ جناب من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اب میں ایمان اور عشق کی کڑی کے ایک اگلے باب کو کھولنا چاہتا ہوں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کی پہلی جیت یہ کہ جی سرکار نے مطلقاً فرمایا، یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ دوسری جیت یہ کہ سرکار نے اپنے نفس کے بارے میں کہا ہے، تو جب کتابیں کھنگالو گے، ورک دھولو گے، جاننے کی کوشش کرو گے کہ سرکار کے نفس میں ایسا کیا تھا جس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جس کی معرفت حاصل کرنے سے رب کی معرفت مل جاتی ہے، تو مصطفیٰ کریم نے کہا پریشان نہ ہو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں، نفس ما علی، میرا نفس علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ گویا جو علی کو پہچان گیا وہ مصطفیٰ کو پہچان گیا، جو مصطفیٰ کو پہچان گیا وہ رب کو پہچان گیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس میں اصل چیز کیا ہے؟ معرفت، مطلب عارف ہونا ہے، کسی چیز کی پیچیدگی دیکھنی ہے۔ معرفت لفظ عارف سے نکلا ہے۔ عارف کس کو کہا جاتا ہے؟ عارف اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا داری کے عارف کو دیکھیں، الیکٹریشین ہے تو آپ کہیں جی کہ یہ بجلی ٹھیک کر سکتا ہے، اس کو بجلی کا علم ہے۔ علم اصل میں معرفت نہیں ہے، معرفت اس سے آگے کی چیز ہے۔ معرفت کو کچھ یوں بیان کروں گا کہ صرف وہ ٹھیک نہ کر سکتا ہو، اس کو بنانا بھی جانتا ہو۔ پھر اس سے اگلی بات یہ کہ اس کے پرزے بھی اسے بازار سے خریدنے نہ پڑے، اس کے پرزے بھی اس کو خود بنانے آتے ہوں۔ یعنی کچھ پرانے حکیم جو پرانے دور کے حکیم تھے نا، وہ پارا مارتے ہوتے تھے، شنگرف مارتے ہوتے تھے تاکہ جناب جب وہ کشتہ ملائیں تو اس سے سونا بن جائے۔ پرانے حکیموں کو یہ ٹھرک ہوتا تھا کیونکہ وہ دوائیاں کٹھیاں کر کے پہلے وہ دوائیاں خود بناتے تھے، لیکن خود بنانے کے بعد اس میں جب پارا مارتے تھے تو کئیوں کا سونا بن جاتا تھا، کئیوں کا جناب سونا نہیں بنتا تھا۔ تو بہو سلطان یہاں قلم آزما ہوئے، بہو سلطان فرماتے ہیں نظر جنا دی کیمیا ہوئے او کیوں مارن پارا ہوں، کیمیا ہوئے
او کیوں مارن پارا ہوں. اصل عارف وہ ہے چیز کو دیکھتا جائے اور سونا بنتا جائے. اس کی سادہ مثال یہ ہے، جس کو چیز کی معرفت ہو جائے وہ چیز کی ہر رمز کو سمجھنے لگ جاتا ہے. جس کو رب کی معرفت ہو جائے اس کی معرفت یہ ہے، من نرف نفسہ فقد درف ربہ. مقداد دھیمے دھیمے لہجے سے علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آیا. سونیا مقروض ہوں، تنگ ہوں، پریشان ہوں، رزق نہیں ہے، لوگ تنگ کرتے ہیں. مولا علی نے کہا جاؤ اس پتھر کو لے جاؤ اور جا کے سنیار کو بیچ دو. اس نے بھی پتھر اٹھایا، کپڑے میں ڈال دیا. اب اس کا ایمان، شاہ جی نے کہا جب نبوت پر ایمان مضبوط ہے تو سنانے کی کیا ضرورت ہے. آؤ ایمان مضبوط تھا مقداد کا، کپڑا نہ ہٹایا، سیدھا سنیارے کے پاس لے گیا. جب سنیارے کے پاس لے گیا، جب کھولا تو سونا. اپنی ضرورت پوری کی تھوڑی سے کاٹ کر اور باقی نہ وہیں جا کے رکھایا. تو مولا علی نے کہا مقداد سارا کیوں نہیں لے لیتے، مقداد سارا حاصل کیوں نہیں کر لیتے، کل ضرورت پڑے گی. تو مقداد نے تاریخی جملہ بولا، اس نے کہا کل کی فکر اس کو ہو جس کا علی جیسا مرشد نہ ہو. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول. کل کی فکر وہ کرے جس کا علی جیسا مرشد نہ ہو. ارے پھر تم اس مقداد سے ہی سیکھ لو. ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگاتے ہو، جنتیوں والے کام بھی تو سیکھو. مقداد سے یہ تو سیکھو جب بھروسہ ہو جائے تو کل کی فکر نہیں کی جاتی. جب تمہیں علی پر بھروسہ ہو جائے تو کل کی فکر نہیں کی جاتی. جس کو محمد کا جناب بھروسہ ہو جائے اس کو نہ پلے سرات کی فکر ہوتی ہے نہ دوزخ کی فکر ہوتی ہے. جناب اس کو فکر ہوتی ہے. مصطفیٰ کریم کا اسم وہ ہے جو ہر سوچ کی تنگی کو وسعت عطا کر دیتا ہے. میرے جملے کو ضائع نہ کریں. آپ کہیں جی شاہ صاحب آپ نے یہ بات کیسے کی. میں ان بھائی کو اٹھا کے پوچھوں کوئی پریشانی ہے تو یہ کہیں گے ہاں جی میرا بیٹا نہیں ہے، میری بیٹی نہیں ہے، میرا جناب رشتہ نہیں ہو رہا، میری شادی نہیں ہو رہی، مجھے جناب رزق نہیں آ رہا، جناب مال نہیں آ رہا. تو جناب جب یہ فکر دیکھیں گے نا تو جو عادی ہوتا ہے نا وہ کوشش کرتا ہے اس چیز کے مطابق اسے عطا کرے، اس چیز کے مطابق اسے عطا کرے. تو میں عرض کرتا ہوں جب عاشق نالین مصطفیٰ کا بوسہ لے لے اور بوسہ لے کے مصطفیٰ جناب محبت کے عالم میں ہوں اور پوچھیں اے میرے غلام کیا چاہتے ہو، تو غلام یہ نہ کہ سرکار بچے نہیں ہیں، غلام یہ نہ کہ سرکار اولاد نہیں ہے، یہ غلامی پر ہے. جو سچا غلام ہوگا وہ یہ کہے گا ربا تیرے لڑ لگے ہیں، مصطفیٰ تیرے لڑ لگے ہیں، اس رب کا دیدار چاہتے ہیں تو مجھے یقین ہے مصطفیٰ اپنی آنکھ سے رب کا دیدار عطا کروا دیں گے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کسی خالص مرشد کے پاس جائیں نا، رنگ کوئی ایسا مرشد نہ ہو جو برستا ہے روات پنڈی پٹیاں، برستا ہے چینیاں والے، برستا ہے سمڑیال مرشد بناؤ. نہیں، جو اصل کامل مرشد ہو، جس کی ہر کڑی اصل مرشد سے ملتی ہو. نہیں غیر سیدوں میں بھی بڑے بڑے مرد پیدا ہوئے ہیں. اوانوں کے شہنشاہ حضور باؤ سلطان نے اعلان کر دیا ہر کے طالب حق بود من حاضرم زی ابتدا تا انتہا یک دم برم. طالب پیا تارسانم روز اول با خدا. باؤ سلطان فرماتے ہیں ہر کوئی جو طالب حق ہو میری طرف آ جا، ایک لمحے میں
سلیمان کے دور کے ایک ولی نے کہا، آصف بن برخیہ نے، سلیمان علیہ السلام نے آواز دی، کوئی ہے جو بلقیس کا تخت یہاں تک لے آئے؟ جنات نے کہا ہم اتنے عرصے میں لے آئیں گے، فلانوں نے کہا ہم اتنے عرصے میں لے آئیں گے، لیکن ایک آصف بن برخیہ اپنے جناب قدموں کو آہستہ آہستہ آگے لے کے گیا۔ سلیمان نبی سے عرض کی، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ ابھی سلیمان بات نہیں کر رہے تھے، بات کرنے ہی لگے، پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت آ گیا۔ ارے جان لو، وہ مقتدی نبی کا ولی تھا، صرف تخت لا سکتا تھا۔ یہ جناب امام نبی کے دور کا ولی ہے، یہ کہتا ہے سے ابتدا تا انتہا یک دم برم، تو پلک جھپکتا جا، تجھے اول سے لے کے آخر تک سارا دیدار کروا دوں گا۔ تجھے وہ بھی دکھاؤں گا جب آدم ابھی گارے میں تھا، تجھے وہ بھی دکھاؤں گا جب مصطفیٰ رب ابھی یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ میں خدائی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے وہ بھی دکھا دوں گا جب خدا نے اپنے مصطفیٰ کا نور خود سے جدا کیا۔ میں تجھے یوسف کے حسن میں وہ انگلیاں کاٹنے والے بھی دکھا دوں گا، میں تجھے یعقوب کا رونا بھی دکھا دوں گا، میں تجھے ابراہیم کا آگ میں جلنا بھی دکھا دوں گا، میں تجھے اسماعیل کے اوپر خنجر چلنا بھی دکھا دوں گا۔ پھر جب یہ چلتا جائے گا نا تو پھر بات کیا، آگے ہم کس کے نبی ہیں؟ ہر چیز کو چاشنی ہوتی ہے اپنی چیز سے۔ باپ کے لیے جناب سب سے پہلے ایک بھائی کی دو اولادیں ہوں، ٹھیک ہے، ایک باپ کے دو بھائی بیٹے ہوں، تو جب اس کے دو بیٹے ہوں آگے ان کی اولاد ہو، اس بھائی کا جو بیٹا ہے وہ کامیاب ہو جائے، یہ باپ زیادہ خوش ہوگا یا چاچا زیادہ خوش ہوگا؟ باپ زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ اس کے بطن سے وہ چیز جاری ہے۔ ہمارے لیے خوشی کیا ہے؟ ہم محمد عربی کے امتی ہیں، تو جب باؤ سلطان جیسا مرشد دکھانے پہ آئے گا، زی ابتدا تا انتہا یک دم برم پر لے کے آئے گا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں دیدار کرواؤں گا، تو کبھی مصطفیٰ کو دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ پھر اس سے اگلی عشق کی بات کروں، جب ان ساروں کو دیکھنا نصیب ہو جائے گا تو یہ فخر کی بات ہے، مصطفیٰ کو دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ تو میں عرض کرتا ہوں، جب اول سے لے کے آخر تک سب کچھ دکھانا ہے تو پھر عاشق کو باہو جو ہے معراج کا سفر بھی دکھائے گا، کعبہ قوسین و ادنیٰ بھی دکھائے گا، اور وہ باتیں بھی دکھائے گا۔ اور پھر اس کے بعد عشق یہ ہے جو سرکار، میں نے کل بھی یہ بات کی، حاجی لوگ جب ٹائم کا مسئلہ ہو گیا، اچھا میں بات کر سکتا ہوں؟ میں عرض کرنا چاہتا، اگر کسی کو مزہ نہیں آ رہا تو میں سبحان اللہ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب حاجی لوگ جب، میں نے کل بھی یہ بات عرض کی، ساتھ والے کہیں گے جی بات ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن مجھے خود بڑا مزہ آیا۔ حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو ادھر سے مصلے لے کے آتے ہیں، تسبیحاں لے کے آتے ہیں، تاکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو۔ اس سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے اپنی ٹنڈ کروا لیتے ہیں تاکہ شکل سے بھی نظر آئے ہم حاجی ہو گئے ہیں۔ اگر وہاں سے کچھ نہ خریدے، مصلے سعودیہ میں مہنگے ہو جائیں، تسبیحاں مہنگی ہو جائیں، تو لاہور ایئرپورٹ سے نکلتے ساتھ کسی دکان پر چلے جاتے ہیں، ہمیں 100 مصلے دے دو، 100 تسبیحاں دے دو، تاکہ محلے والوں کو پتہ چلے ہم حج کر کے آئے ہیں، حج کے تحفے لے کے آئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حاجی حج پر جائے اور تحفہ لے کے آئے، اور مصطفیٰ دیدار کو جائے اور تحفہ لے کے نہ آئے؟ میں عرض کرتا ہوں، جب مصطفیٰ عرش پر گئے تو 2 بڑے تحفے لے کے آئے، آپ نے کہا نہیں جی ایک ہی تحفہ، وہ بھی تحفہ ہم پر جو ہے عذاب بن کے نازل ہو گیا۔ میں خود اپنے آپ کو اس زمرے میں لے کے آتا ہوں، وہ بھی تحفہ بڑا ظلم والا ہے کہ وضو کرنا پڑتا ہے ٹھنڈے پانی سے، دل نہیں کرتا، صبح صبح بستر چھوڑنا پڑتا ہے، چھوڑ کے جناب ٹوٹی کے آگے جانا پڑتا ہے، پھر اپنا چہرہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اور بات تو ٹھیک ہے، پر اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے شرم بڑی آتی ہے کہ میری شکل سے مصطفیٰ نظر نہیں آتا۔ اور پھر اس سے آگے یہ جی تحفہ تو زحمت بن گیا ہے، لیکن یہ تحفہ اتنا بڑی دلیل ہے مصطفیٰ کریم کے اثر و رسوخ کی۔ آپ کہیں جی کیسے؟ سب سے پہلے تحفے کی بات کرتا ہوں،
مصطفیٰ کریم ملاقات کرنے کے لیے، اس سے پہلے ایک مثال دوں، میں کسی ڈپٹی کمشنر سے ملنے جاؤں نا 5 منٹ کا وقت ملتا ہے، جب ایک دفعہ اندر ہو کے واپس آ جاؤ نا وہ پاس دکھانا پڑتا ہے، باہر والے سیکٹری کو پتا ہوتا ہے یہ اندر سے ہوا ہے، دوبارہ جانے لگے نا تو وہ روک لیتا ہے، نانا انہا اندر جاوی انہیں دے اندروں ہو کے آئے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم رب کا دیدار کر کے باہر آئے تو موسیٰ نے کہا ہم کو تو کہا گیا تھا سجدہ کرنا ہے، ہمارے والوں سے تو سجدہ نہیں ہوا، آپ والے 50 نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ جائیں رب کو عرض کریں ان سے پڑھی گئی جانی۔ مصطفیٰ کریم پھر واپس گئے، نمازیں 50 سے 45، 45 سے جناب 40، 40 سے 30، 30 سے 35، حتیٰ تک 5 رہ گئی۔ واہ مصطفیٰ تیرے اختیارات کوئی سیکٹری نہ روک سکا۔ جب ہر بار مصطفیٰ سامنے رب کے جاتے تھے دیدار کرتے تھے تو رب مسکرا کے کہتا تھا، اور جس کی شکل نہیں وہ بھی مسکرا کے کہتا تھا سونیا تو آ گیا ہے 5 بھی معاف، 10 بھی معاف، 30 بھی معاف، تاکہ 5 رہ گئی۔ اگلی بات دوسرا تحفہ ذرا راز والا تھا۔ اب اس کی بھی سادہ مثال دوں، آپ کہیں جی شاہ صاحب پریستان کی باتیں، سادہ مثال یہ ہے اس کی کہ جی جب عمرے سے آیا جاتا ہے نا تو کچھ ساروں کے لیے تسبیح اور مصلی لائے جاتے ہیں، اس سے سادہ مثال یہ جو خاص ہوتے ہیں ان کے لیے پرفیوم لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو اس سے خاص ہوتے ہیں نا جیسے کہ اس سے خاص ہوتے ہیں ان کے لیے نا موبائل لایا جاتا ہے، مثال دیتا ہوں۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی، معراج سے مصطفیٰ کریم تحفہ لائے، جو عام تحفہ تھا وہ بٹ گیا، ایک خاص تحفہ تھا وہ لے کے مصطفیٰ کریم عرش سے فرش کی طرف تشریف لے کے آئے، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، مصطفیٰ کریم آ کر اپنے بستر پر دوبارہ لیٹ گئے، اللہ اکبر کی اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد مصطفیٰ کریم نے بستر چھوڑا اور جا کے سارے دوستوں سے ملاقات کی، نماز کا حکم سنایا کہ میں نماز کی برکت لے کے آیا ہوں، نماز کا فیض لے کے آیا ہوں، نماز عام کرنے کے لیے لے کے آیا ہوں۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے نا نماز کا بتا دیا اور یہ بتایا کہ میں معراج سے آیا ہوں، جب سارے چلے گئے نا تو کچھ 4 لوگ وہاں موجود رہ گئے۔ سرکار نے فرمایا، اور پھر میں عرض کرتا ہوں سرکار نے یہ مطلقاً نہ فرمایا کوئی یہ بتا دے کہ اس چادر کے ساتھ میں کچھ ایسا کروں گا تو یہ چادر میں اس کو دے دوں گا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر، عثمان، عمر، علی، ان 4 سے صرف پوچھا اور کسی سے نہیں پوچھا، کیونکہ بعد میں کچھ باغ دوڑے ان کے ہاتھ میں دینی تھی، اس لیے ان سے پوچھا گیا۔ اب اگلا تحفہ یہ نبوت، یہ تحفے میں سارا اثر تھا۔ کیوں اثر تھا؟ یہ تحفہ جو ہے نبوت سے ولایت کی کڑی کی طرف رجوع کا پہلی کڑی تھی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کریم نے جناب صدیق اکبر سے پوچھا، اے ابو بکر یہ چادر رب نے مجھے عنایت فرمائی ہے، بڑے پیار والے لہجے میں عنایت فرمائی ہے، اور عنایت فرما کے کہا ہے کہ جو کوئی اس چادر کا یہ جواب دے اس کو یہ چادر عنایت کرنی ہے، اگر میں تجھے دے دوں تو کیا کرو گے؟ تو جناب صدیق اکبر نے دھیمے سے لہجے میں کہا میں سچ کا نظام پھیلاؤں گا۔ عمر فاروق کی باری آئی تو آپ سرکار نے فرمایا کہ میں جناب عدل کا نظام قائم کروں گا۔ عثمان غنی سے سوال ہوا تو آپ جناب نے کہا کہ میں کسی کو بھوکا سونے نہیں دوں گا۔ تو علی المشکل کشا جب دھیمے دھیمے خرامہ قدموں سے مصطفیٰ کریم کے پاس پہنچے تو مصطفیٰ کریم نے کہا میرے سونے ویر آپ کیا کریں گے؟ تو مصطفیٰ کریم کے بھائی نے کہا سونیا اس سے غریبوں کے عیب چھپاؤں گا، اس سے بندوں کے عیب لکاؤں گا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا رب ستار، رب کے فضل سے محمد ستاری کرنے لگ گیا۔ آج علی یہ چادر تجھے رب کے حکم سے عطا کر کے کہتا ہوں جو حکم مجھ پر لاگو ہے وہ حکم تجھ پر لاگو ہے۔ جیسے میں ستاری کروں گا ویسے تو ستاری کرنا،
اور لوگوں کے عیب چھپانا. میں اس سے اگلی ایک کڑی بیان کرنا چاہتا ہوں. جناب کعبہ جو ہے ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. کیونکہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں. اس لیے عزت کرتے ہیں کہ رب نے فرمایا جب مصطفیٰ دی میں سے لہجے میں ایسے اوپر نظر اٹھاتے تھے نا تو رب بول پڑا سونے تیرا بار بار اوپر چہرہ اٹھانا میں نے دیکھ لیا ہے. اب جو ہے نا میں تیرا قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصی سے مسجد الحرام کر دیتا ہوں. جب قبلہ مسجد الحرام ہو گیا تو رب نے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا جوف الکعبہ. اب عالم دین ہے آپ عربی کے اس لغت کو سمجھتے ہوں گے کہ جوف الکعبہ سے کیا مراد ہے. کعبے کی سمت یعنی جو کعبے میں موجود ہیں وہ کعبے کے سامنے اطراف میں آگے اس کی طرف سجدہ کریں گے. جو کعبے سے دور ہیں وہ کعبے کی سمت میں اپنا چہرہ کر کے اس کو سجدہ کریں گے. اب کعبے سے پوچھو کہ تیرے اندر ایسا کیا ہے جو کسی اور جگہ کو سجدہ گاہ نہ بنایا. اس نے کہا ایک معاملہ یہ بنا کہ فتح مکہ تھی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہا جی اگلا معاملہ کیا بنا؟ اگلا معاملہ یہ آیا 2 ویر جو ہیں نا وہ میرے اندر آئے. جب اندر آئے نا تو پہلے ایک ویر نے پتھر گرانے شروع کیے تو تھوڑے سے اونچے اونچے پتھر آ گئے. تو سرکار نے وہ جو ویر تھا نا اس نے آواز دی آئینہ علی، علی کدھر ہیں؟ علی کو بلایا، اپنے کندھوں پر سوار کیا. سوار کرنے کے بعد جناب علی نے ایسے ایسے وہ لکڑی کے ڈنڈے کے ساتھ وہ گرانے شروع کر دیے. جب گرانے شروع کر دیے تو مصطفیٰ کریم نے بتوں کے بارے میں نہ پوچھا. مصطفیٰ کریم نے پوچھا کہ کچھ نظر بھی آ رہا ہے؟ تو علی نے کہا یہ بت تو نہیں نظر آ رہے، عرش والا خدا نظر آ رہا ہے. لوح محفوظ کے سارے نصیب پڑے جا رہے ہیں. کعبے میں کیا آیا؟ مصطفیٰ آئے. کعبے میں کیا آیا؟ علی آئے. جی کعبے میں علی صرف ایک دفعہ آئے؟ نہیں، یہ کعبہ جب بھی آباد ہوا ہے علی کے فضل سے آباد ہوا. سرکار نے جناب من عرف نفسہ فقد عرف ربہ اس طرح پہچان کروا دی کہ جو اسلام سے معرفت حاصل کر لے گا اسے کعبے کا احترام کرنا پڑے گا. ارے یہ کعبہ تو جناب مقدر سوارے گا، یہ کعبہ تو رب کی عبادت کا جناب درسگاہ ہوگی. اس کعبے کا کعبہ کیا ہے؟ دل کا کعبہ کون سا ہے؟ جوف الکعبہ. اپنے چہروں کا رخ جو ہے کعبے کے اطراف میں کرتے جاؤ، اپنے دلوں کا رخ کعبے کے اطراف کرتے جاؤ. رب تمہارے پیشانی کا سجدہ بھی قبول کر لے گا، رب تمہارے دلوں کی عقیدت کو بھی قبول کر لے گا.